آج باہم ساتھ میں دعائے توسل پڑھیں گے اور معصومین علیہ السلام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار جلدی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہاں ناظرین اکرام، پروردگار جو ارحم الراحمین ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ لوگوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ جناب موسیٰ قوم کے ساتھ صحرا میں آئے، بیابان میں آئے اور آنے کے بعد دعا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ جناب موسیٰ نے پروردگار سے سوال کیا کہ پروردگار آخر وجہ کیا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے؟ قدرت کی آواز آئی، موسیٰ اس مجمع میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ اس گنہگار سے کہو کہ اس مجمع سے چلا جائے تو بارش ہوگی۔ جناب موسیٰ نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا وہ چلا جائے تو بارش ہوگی۔ اس گنہگار نے سوچا کہ اگر ہم اس مجمع سے جاتے ہیں تو لوگ کہیں گے یہی سب سے بڑا گنہگار تھا، اور اگر نہیں جاتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی ہے۔ اس نے صدق دل سے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، کہا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بارش ہوئی۔ اب جو بارش ہوئی، جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا اس مجمع میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم نے اعلان کیا لیکن اس مجمع سے کوئی نہیں گیا اور بارش ہوئی، آخر وجہ کیا ہے؟ قدرت کی آواز آئے، موسیٰ ہم نے اس گنہگار کے صدقے میں بارش کی، اس لیے کہ اس نے صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کیا اور ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاں عزیزان محترم، ناظرین اکرام، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور خاص طور سے کہ یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے نا، یہ جو ہے کورونا وائرس ہے، اس کے لیے خاص طور سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار جو مریض ہیں، پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے اور سب کو اس بلا سے، اس پریشانیوں سے، اس مرض سے محفوظ رکھے۔ آئیے ساتھ میں مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام رحمت، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند، يا وجيها عند الله اشفع عند اللہ۔ ترجمہ بار الہ، تیرے در کا سوالی بن کر اور تیرے ہی نبی پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سارے تیری بارگاہ عالی میں بندگی کے سجدے سجانے چلا ہوں۔
اے قاسم اللہ کے رسول، اے خیر و برکت والے پیشوا، اے خواجہ عالم، اے سب کے والی، آپ ہی سے ہم آس لگائے ہوئے ہیں، آپ ہی کی شفاعت درکار ہے، اور خدا تک رسائی کے لیے آپ ہی ہمارا وسیلہ ہے، نیز حاجت روائی کے سلسلے میں بھی آپ ہی ہمارا سب سے بڑا آسرا ہے۔ اے بارگاہ عدیات میں عزت پانے والے، آپ اللہ سے ہماری شفاعت کیجیے۔ حضرت مولا علی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بہت بڑے مظلوم تھے، یہاں تک آپ دیکھیں کہ گلے میں رسی کا پندہ ڈالا گیا۔ جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، آواز گونجی، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ جب آواز گونجی، امام حسن اور امام حسین اور تمام فرزند آئے، دیکھا کہ بابا مسجد محراب میں تڑپ رہے ہیں، لیکن مولا علی نے ہر ایک سے کہا حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، عباس رو رہے ہیں، محمد حنفیہ رو رہے ہیں۔ مولا نے کہا اے میرے لال نہ رو، گریہ نہ کرو، ابھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ ہر ایک کو مولا علی رونے سے روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، لیکن عزیزان محترم وہی علی کی جو رونے سے روک رہے تھے، لیکن جیسے ہی بیت الشرف میں پہنچے، حسن اور حسین لے کر پہنچے، والی کی جو رونے سے روک رہے تھے، جب مولا علی کی نظر جناب زینب پہ پڑی، ام کلثوم پہ پڑی، تو مولا نے جیسے ہی زینب ام کلثوم کو دیکھا، مولا خود رونے لگے۔ آئیے ساتھ میں پڑھتے ہیں مولا نواز، یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ آج بھی دیگر مزارات مقدس پہ چراغاں ہیں، قمقمے جل رہے ہیں، لیکن جنت البقیع میں آج بھی تاریکی ہے۔ یا زہرا شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کے بال سفید ہو گئے، عصا کے سہارے چل رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے کہیں یہ دیکھا ہے کائنات میں کہ 18 سال کی کوئی خاتون ہو اور عصا کے سہارے چل رہی ہو؟ لیکن شہزادی زہرا نے ابو الحسن سے نہیں بتایا۔ عورتوں کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں، یا اپنے شوہر سے بتاتی ہے یا اپنی ماں سے بتاتی ہے، لیکن شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی،
لیکن زہرا نے نہیں بتایا. لیکن جب مولا علی نے غسل دیا مولا کی ایک چیخ بلند ہوئی. جب چیخ بلند ہوئی زینب نے سوال کیا بابا ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. علی نے کہا زینب نہ پوچھو زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا. یا زہرا اے فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ساجزادی اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک اے سیدہ عالم اے ہماری ملک عالیہ آپ ہی کی چوکھٹ پر ہم سر نڑائے ہوئے ہیں. درگاہ قاضی الحاجات تک پہنچنے کی غرض سے ہمیں آپ ہی کی مدد چاہیے. آپ ہی ہمارا وسیلہ ہے اور مدعا پانے کے خیال سے آپ کے آگے اپنی جھولی رکھ دی ہے. یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند حسن مجتبیٰ کی جنہیں زہر دیا گیا جگر کے ٹکڑے شہزادی زینب دیکھ رہی ہے لیکن حسن نے بہن کو کلیجے سے لگایا کہا بہن ابھی آپ نے جگر کا ٹکڑا دیکھا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بھائی حسین ہوگا اور اس کا لاش تیروں پہ معلق ہوگا. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع آزان وطن وہ حسین کے امام نے کہا نا قتل الابرار مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا میں کشتے گریا ہوں. عزیزان محترم آج 28 رجب تھی اور حسین مدینے سے چلے. جب مدینے سے چلے ماں کی لاش سے لپٹ کر رونے لگے. اماں آپ کا مجاور جا رہا ہے. نانا کے لاش سے لپٹ کر روئے نانا حسین مدینے سے جا رہا ہے. آزاداروں جب یہ قافلہ چلا لوگوں نے کہا مولا حسین سے کہ آپ جا رہے ہیں تو جائیے عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں. محمل سے آواز آئی. زینب نے کہا ارے تم ہمیں بھائی حسین سے جدا کرنا چاہتے ہو. ہاں زینب جو شریک الحسین ہے
جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، اور 10 محرم کو عصر کے وقت جب حسین ابن علی نے جنگ کی دشمنوں نے حملہ کیا، ایک تیر حسین ابن علی کے سینے پہ ایسا لگا گھوڑے سے زمین پر گرے۔ شمر ملعون آگے بڑھا، امیر انیس نے کہا کہ شہزادی نے کہا کہ اے شمر تجھے خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھے روح پیمبر کا واسطہ، اے شمر تجھے حیدر و صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھے ننھے سے اصغر کا واسطہ، ارے للہ حسب کرنا شہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو۔ عزیزان محترم، حسین ابن امام حسین کا واسطہ دے کر دعا کرے پروردگار اس والا اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے ابو عبداللہ، اے حسین ابن علی، اے جام شہادت نوش کرنے والے، اے فرزند رسول، اے خلق خدا کے لیے خدا کی دلیل، اے ہمارے پیشوا، اے ہمارے سرپرست، ہم نے آپ کے در پہ ماتھا رکھ دیا ہے، آپ کی شفاعت چاہیے اور آپ ہی کا وسیلہ مطلوب ہے۔ اپنی حاجتوں کے سلسلے میں ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ قدرت کی نظر میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، آپ معبود مطلق سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ ساتھ میں پڑھتے ہیں، یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، یا الشہید، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عندنا اشفع لنا، یا وجیہا عندنا، یا ابا الحسن، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع زانو سید سجاد جنہوں نے سوال کیا جب کسی نے کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو کہا شام شام شام۔ اور 5ویں امام نے اپنے فرزند سے کہا تھے میرے لال بہترین کفن دینا، غسل کرنا، دفن کرنا۔ بہترین کفن کے لیے آپ دیکھیں کہ دیگر معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود شہزادی نے فرمایا کہ اے ابوالحسن غسلنی کفنی دفنی فی اللیل، غسل دینا، کفن پہنانا اور سپرد لحد کرنا۔ 5ویں امام نے اپنے فرزند سے کہا کہ بہترین کفن دینا تاکہ ہم روز قیامت فخر کر سکیں۔ لیکن جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے حسین، بے غسل کفن فرزند موجود لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیا۔ یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایھا الباقر ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا عند اللہ اشفع لنا،
عند اشفع لنا عند يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد يا الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا رضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا الله يا وجيها عند الله اشفع ابو الحسن علي بن محمد هادي برحق فکر و عمل کی طہارت اے مظہر اے فرزند رسول اے حجت خدا اے ہمارے سرور اے ہمارے سردار آپ ہی سے تمام امیدیں وابستہ ہیں آپ ہی ہماری کشتی کو کنارے لگا سکتے ہیں آپ ہی ہمیں خدا سے قریب کرنے کا واسطہ ہے اور ہماری حاجت روائی بھی آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہے اے خدا کے برگزیدہ ہستی آپ پاک پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجئے یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا لا يا وجيها عند الله اشفع لنا اے ابو محمد اے حسن ابن علی اے خیر و خوبی جرأت و شہامت کی تفسیر
اے رسول خدا کے فرزند، اے جہاں پناہ سیادت نام، آپ ہی کی خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے، آپ ہی ہمارے یار و مددگار ہے، آپ ہی کے سبب اللہ ہماری سنے گا، اور آپ ہی کے صدقے میں ہماری امیدیں برآئیں گی۔ اللہ نے آپ کو وجاہت بخشی ہے، آپ اس خالق اقتا سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا فاستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا صاحب الزمان، اے حجت خدا، اے فاطمہ کے لال جو پردے غیب میں ہے، ہماری گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام کی بارگاہ میں ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے گا۔ آزادارو ہمارا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، اور امام زمانہ کی مثال معصومین علیہ السلام نے، چھٹے امام نے، 11ویں امام نے اور دیگر معصومین نے جو مثال دی ہے وہ سورج سے، کہ جب سورج بدلی میں ہوتا ہے لیکن روشنی پھیلتی ہے، روشنی رہتی ہے، یہ زمانہ دشمن ہے، اگر امام وقت کا نظر کرم نہ ہو تو اس طریقے سے جیسے دیو جو ہے کسی کو کھا جاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ہمیں زمانہ کا واسطہ دے کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار یہ والا یہ بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے حسن عسکری کے جانشین، اے معصوم رہنما کے نائب، اے خدا کی حجت، اے قائم منتظر، اے مہدی موعود، اے خاتم الانبیاء کے نور نظر، اے اللہ کی روشن دلیل، اے امام رہبر والا مقام، آپ ہی کے لیے ہم فرش راہ ہیں، آپ ہی کی امداد کے طالب اور آپ ہی سے توسل کے خواستگار ہے۔ خداوند عالم سے اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے آپ ہی پر ہم آنکھیں لگائے ہیں۔ اے بارگاہ خدا متعال کی مکرم و محترم شخصیت، اللہ عز و شان سے ہماری سفارش کیجئے۔ یا امام زمانہ، یا حجت خدا، اے زہرا کے فرزان، یا وصی الحسن والخلف الحج، اے قائم المنتظر المہدی،
یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ دعا کر لیجئے ناظرین کرام، دعا کر لیجئے پروردگار کی بارگاہ میں، ہم آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دعا، آپ بھی دعا کریں، التماس دعا اسألکم دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کا واسطہ کہ جتنے بھی مریض ہیں کورونا وائرس کے، یہ جو بیماری ہے، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، اور ہم سب کو اس مرض اور بیماری سے محفوظ فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جتنے بھی عزادار و مومنین علماء اور فقہاء، پروردگار ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ پروردگار یہ جو وبا، یہ جو بیماری ہے، ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ پروردگار آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں انہیں ان کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ دعا پڑھتے ہیں۔ یا سادتی و موالی انی توجہت بکم ہمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی اللہ و توسلت بکم اللہ واستشفعت بکم اللہ فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكون عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ورحمة الله وعد الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أسألكم الدعاء۔ پروردگار وہ کہ جن مومنین نے دعا کے لیے کہا، مولانا عزیز حیدر صاحب اور دیگر جو ہے علماء اور مومنین جتنے بھی مریض ہیں اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ، سید سجاد کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، مولا علی کی طیب و طاہر روح کا واسطہ، پروردگار ان سب کو شفاء عاجل عنایت فرما اور اس ولا اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا